السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے عہدے سے ہروانے اور صادق سنجرانی کو جتوانے کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے عدالت میں جانے کے لیے مشاورتی سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ سیکریٹری سینٹ جو ہے ان کو برطرف کیا جائے اور ان کو جیل بھیجا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے الزام یہ لگایا ہے کہ جو خفیہ کیمرے لگے تھے وہ سیکریٹری سینٹ کی مرضی کے بغیر لگ ہی نہیں سکتے۔ وہ پورے سیکریٹریٹ کے سربراہ ہیں، سینٹ سیکریٹریٹ کے سربراہ ہیں سیکریٹری سینٹ۔ تو سیکریٹری سینٹ نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ سربراہ ہیں، آپ کی سربراہی میں یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ نے ہی کہا تھا کہ اس طرح ووٹ کاسٹ کرنا ہے، تو اسی طرح ہی ممبران نے کاسٹ کیا ہے، تو پھر یہ ان کے ووٹ غلط کیسے قرار دیے جا رہے ہیں؟ تو سیکریٹری سینٹ نے اعتراف کیا، اس بات کو مانا ہے کہ جو پریزائڈنگ افسر تھے مظفر شاہ، انہوں نے مجھے اوور رول کر دیا ہے۔ یہ آج سعید غنی نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں، اور جو وہاں پر ہوا سینٹ کے انتخابات میں، کل جو چیئرمین سینٹ کے لیے انتخابات تھے، اس میں یوسف رضا گیلانی کو کیسے ہروایا گیا، اس پوری سازش کو جو ہے بے نقاب کیا ہے۔ وہاں پر جو حکومت نے سازش کی اور جو مظفر شاہ کا رویہ تھا، اس کے حوالے سے بھی سعید غنی نے کہا ہے کہ ان کے رویے اور ان کے لہجے میں سے بھی تعصب ٹپک رہا تھا، اور نظر آ رہا تھا کہ وہ کتنے غصے میں ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صرف ٹیلی فون کال نہیں گئی مظفر شاہ کو، بلکہ اس سے بھی آگے بہت کچھ ہوا ہے، جس کا مظفر شاہ کے بیہیو سے اور ان کے لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ آج سعید غنی نے جو پریس کانفرنس کی، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی ویڈیو میں، اور کیا کیا الزامات لگائے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کرنے جا رہی ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں، وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اعلان کیا ہے کہ صادق سنجرانی کو جس طرح رولنگ دے کر جتوایا گیا ہے، میں نے کل جو ویلاگ کیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس سے، جیسے ہی صادق سنجرانی کی اناؤنسمنٹ کی گئی اور یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ ٹیکنیکلی طریقے سے مسترد قرار دیے گئے، رولنگ دے دی گئی پریزائڈنگ افسر کی جانب سے، تو میں نے پہلے ویلاگ میں ہی یہ کہا تھا، یہ جملہ کہا تھا کہ رولنگ دے کر صادق سنجرانی کو جتوایا گیا ہے اور یوسف رضا گیلانی کو ہروایا گیا ہے۔ نہیں تو یوسف رضا گیلانی کے ووٹ پورے ہیں، 49 ووٹ ان کو ملے ہیں، 48 ووٹ صادق سنجرانی کو ملے ہیں۔ اصولی طور پر تو صادق سنجرانی ہارے ہوئے ہیں، یوسف رضا گیلانی جیتے ہوئے ہیں، لیکن پریزائڈنگ افسر نے سیکریٹری سینٹ کا بھی اختیارات بھی چھین لیے اور ان کو اوور رول کر کے اپنی رولنگ دے دی کہ یوسف رضا گیلانی ہار گئے ہیں، ان کے 7 ووٹ مسترد ہو گئے ہیں۔ جو پریزائڈنگ افسر ہیں وہ حکومتی اتحاد سے ان کا تعلق ہے، حکومتی اتحادی جماعت فنکشنل لیگ ہے، اس سے تعلق ہے، بلانگ کرتے ہیں، تو یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی پریس کانفرنس کی گزشتہ روز زرداری ہاؤس اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ بھئی جو پریزائڈنگ افسر ہیں وہ متعصب تھے، ان کا وہ تعصب رکھ رہے تھے، اور انہوں نے جان بوجھ کر دھاندلی کر کے غلط رولنگ دی ہے اور درست ووٹوں کو مسترد قرار دیا ہے۔ اس کے خلاف ہم عدالت میں جائیں گے۔ تو میں نے آج پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کی، فیصل کریم کنڈی سے بھی میری بات ہوئی، کیونکہ فیصل کریم کنڈی یوسف رضا گیلانی کے بہت کلوز آج کل ہیں، تو کنڈی سے میں نے پوچھا کہ کب جا رہے ہیں عدالت، تو انہوں نے کہا کہ منڈے کو عدالت جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور آج زرداری ہاؤس میں مشاورت ہوگی، میں بھی جا رہا ہوں زرداری ہاؤس، اور باقی رہنما بھی وہاں پر آئیں گے۔ ہم نے ٹیم بنانی ہے عدالت میں جانے کے لیے کہ کون سی ٹیم، وکلاء کی ٹیم بھی ہوگی، اس میں پالیٹیشین بھی ہوں گے، درخواست گزار ہوں گے، ظاہر ہے،
تو ہم نے لیگل ماہرین کی ٹیم بھی بنانی ہے اور جو عدالت جائیں گے ان لوگوں کے ناموں کا تعین بھی کرنا ہے۔ تو آج اس پر مشاورت کی جا رہی ہے کہ صادق سنجرانی کو ان کی جو جعل سازی طریقے سے، جعلی طریقے سے جس طرح ان کو جتوایا گیا ہے، چیئرمین منتخب کرایا گیا ہے، ڈکلیئر کیا گیا ہے، منتخب تو نہیں کرایا گیا، ڈکلیئر کیا گیا ہے رولنگ دے کر، تو اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا بھی آپشن موجود ہے۔ لیکن اس پر بحث یہ ضرور چل رہی ہے کہ کیا پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ کسی عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت پرانی بحث چلتی رہی ہے۔ کئی لوگوں نے یہ کہا ہے ماضی میں بھی کہ پارلیمنٹ میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہے، اسپیکر کی رولنگ ہوتی ہے یا چیئرمین کی رولنگ ہوتی ہے، جو چیئر کر رہا ہوتا ہے اس کو کسی عدالت میں، سپریم کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے۔ اب لیکن یہ الیکشن تھا، ہے تو پارلیمنٹ کی ہی پروسیڈنگ اور سینٹ کے ایوان کے اندر سینٹ کی ہی پروسیڈنگ یہ شمار کی جاتی ہے، لیکن اب پیپلز پارٹی سعید غنی نے جو پریس کانفرنس کی تو ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کس طرح کسی عدالت میں چیلنج ہوگی، یہ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو سعید غنی کا یہ کہنا تھا کہ جب پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے ذمہ دار سیکریٹری سینٹ پریزائڈنگ آفیسر وہ اگر اتنی بڑی زیادتی کریں اور دن دہاڑے ڈاکہ ڈالیں ہمارے حقوق پر، ممبران کے ووٹ پر، تو اس کے خلاف اگر ہم عدالت نہیں جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ تو اس عدالت میں ہم جائیں گے، ہمیں امید ہے کہ عدالت ہمیں سنے گی اور عدالت ہمیں انصاف دے گی، اور صادق سنجرانی کچھ دنوں کے چیئرمین سینٹ بنے ہیں، ان کو ہم ہٹا کر ہی دم لیں گے، اپنا جو حق ہے وہ حاصل کر کے رہیں گے۔ تو اسی سلسلے میں پھر مشاورتی عمل کا آغاز بھی کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی رابطے کیے ہیں، آصف علی زرداری کے بھی مشاورتی سلسلے انہوں نے بھی شروع کر دیے ہیں، نواز شریف کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ بلاول بھٹو نے رابطہ کیا ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آصف علی زرداری نے رابطہ کیا ہے۔ تو یہ تمام جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ اس پر مشاورت کر رہی ہے کہ بھائی انہوں نے پہلے کیمرے لگائے، کیونکہ سعید غنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیکریٹری سینٹ جو ہے وہ سینٹ کے سربراہ ہیں، تو سینٹ ہال کے اندر خفیہ کیمرے جو صبح کو پکڑے گئے تھے، تو خفیہ کیمرے سیکریٹری سینٹ کے علم میں لائے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں لگے ہوں گے۔ یہ تو طے ہے کہ ادارے کے سربراہ کو معلوم ہی نہ ہو اور خفیہ کیمرے لگ جائیں، اس پر حکومت شرمندہ بھی نہیں ہو رہی تھی، اور حکومتی جو ممبران تھے ان کے چہروں پر کوئی ندامت، کوئی شرمندگی، کسی قسم کی کوئی ایسی حیا نظر نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے چیٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے، بے ایمانی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس میں جب وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے پھر نیا حربہ استعمال کیا کہ بھئی یہ جو ووٹ ہیں یہ جعلی ہے، یہ ٹھیک کاسٹ نہیں ہوئے، اس لیے ان کو مسترد قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ سیکریٹری سینٹ نے جس طرح کہا تھا ممبران کو کہ نام کے سامنے جو خانہ بنا ہوا ہے اس میں اسٹیمپ لگانا ہے، تو ممبرز نے نام کے سامنے اس خانے میں اسٹیمپ لگایا ہے۔ یا تو ہو نا کہ نام کے سامنے دو خانے ہوں، تو اس کھانے میں نہیں، اس کھانے میں، یہ تو پھر ٹھیک ہے اگر غلط کھانے میں لگا، کھانا ہی ایک ہے، باقیوں نے بھی اسی طرح لگایا ہے، انہوں نے بھی اسی طرح ہی لگایا ہے۔ یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ کھانے کے اس کونے پہ یا اس کونے پہ یا اس کونے پہ یا اس کونے پہ لگانا ہے، ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ اس میں ایک غلطی، ایک کوتاہی جو ہے فاروق ایچ نائک جو پولنگ ایجنٹ تھے یوسف رضا گیلانی کے، ان کی بھی ایک کوتاہی نوٹ کی گئی ہے۔ اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھائی جب پریزائڈنگ افسر یا گنتی کے دوران جب ایک ووٹ کا 7 ووٹ جب الگ کیے جا رہے تھے، تو پہلا ووٹ جب الگ کیا گیا تو اس وقت رولا کیوں نہیں ڈالا فاروق ایچ نائک نے؟ پولنگ ایجنٹ تھے، وہ کھڑے تھے وہاں پر ڈائس پہ، روسٹرم پہ، تو انہوں نے اس وقت رولا کیوں نہیں ڈالا؟ اس وقت اگر وہ رولا ڈالتے، شور شرابہ کرتے کہ بھئی یہ کیوں سائڈ کر رہے ہیں، ووٹ تو ٹھیک ہے، غلط ووٹ نہیں ہے، تو آپ سائڈ پہ کیوں کر رہے ہیں؟
تو اس وقت انہوں نے رولا نہیں ڈالا، پتہ نہیں کیوں نہیں ڈالا، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا حکمت عملی تھی، کیا سوچ کر، یہ تو فاروق چنائک بتائیں گے، چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن انہوں نے کوئی رولا نہیں ڈالا، کوئی شور شرابہ نہیں کیا ایک ووٹ سائیڈ پہ کرنے پر۔ تو اس کے بعد پھر دوسرا ووٹ بھی سائیڈ پہ ہو گیا، تیسرا بھی ہو گیا، چوتھا بھی ہو گیا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر 8 ووٹ سائیڈ پر ہو گئے، اور ایک ووٹ جو ہے چیئرمین پریزائڈنگ افسر نے بتایا کہ اس ووٹ میں دونوں ناموں پر اسٹیمپ لگا ہوا ہے، دونوں امیدواروں کو اس ممبر نے ووٹ دیا ہے، یہ تو بالکل کلیئر مسترد ہے۔ باقی 7 ووٹ جو ہیں وہ اس طرح لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں انگریزی اور ترجمہ اردو کا جو ہے اس میں بھی تھوڑا سا ٹیکنک رکھی گئی ہے۔ جو انگریزی کا ترجمہ ہے، انگریزی میں جو لکھی گئی ہے عبارت، وہ جو کچھ کہہ رہی ہے، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن پھر کچھ اور طریقے سے کیا گیا ہے۔ سامنے لفظ یوز کیا گیا ہے اردو میں، جو کل محسن عزیز نے بھی، جو پولنگ ایجنٹ تھے پی ٹی آئی کے، صادق سنجرانی کے، تو انہوں نے وہ پڑھی، اور فاروق چنائک کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کان کو ادھر سے پکڑیں، کان کو ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی دوسرے طریقے سے کی جا رہی ہے اردو میں۔ تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ایک بےمانی، ایک دھاندلی کی گئی ہے جو نظر آ رہا ہے، اور لیکن یہ عدالت میں جائے گا۔ ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا کہا جا رہا ہے، عام انتخابات سے متعلق پرانا شیر افغان کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس طرح کے ووٹوں کو درست قرار دے چکی ہے، لیکن جب سیکریٹری سینٹ کے حوالے سے گواہ موجود ہیں، سعید غنی کہتے ہیں کہ میں خود گواہ ہوں، شیری رحمان گواہ ہیں، فاروق چنائک گواہ ہیں کہ سیکریٹری سینٹ نے ہمیں، جو ہمارے ممبران کو جو ووٹ جس طرح کاسٹ کرنے کے لیے کہا تھا، ہم نے اسی طرح ہی کیا ہے، اور ہم نے بعد میں پھر سیکریٹری سینٹ سے پوچھا بھی کہ بھائی آپ نے جس طرح بتایا تھا، کیونکہ نگرانی تو ظاہر ہے سیکریٹری سینٹ کی ہے، سینٹ سیکریٹریٹ کی ہے، تو اس کا سربراہ سیکریٹری سینٹ ہے، تو جس طرح انہوں نے بتایا، ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی آپ نے جس طرح ہمیں، ہمارے ممبران کو بتایا تھا، ہم نے تو اسی طرح ہی کاسٹ کیا ہے، تو پھر غلط کیسے ہوا، یہ مسترد کیسے ہوا؟ تو سیکریٹری سینٹ نے کہا کہ مجھے پریزائڈنگ افسر نے اوور رول کر دیا ہے۔ اب پریزائڈنگ افسر نے اوور رول کر دیا ہے، یہ سعید غنی الزام لگا رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ووٹ صحیح کاسٹ ہوئے ہیں۔ تو اب چیزیں کلیئر ہونے لگی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی منتخب ہوئے ہیں، صحیح منتخب ہوئے ہیں، ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے، اور رولنگ دے کر صادق سنجرانی کو جو ہے چیئرمین سینٹ منتخب کرایا گیا ہے۔ لیکن اپوزیشن نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے عدالت میں جا کر انصاف لینا ہے، اور یوسف رضا گیلانی کو جتوانا ہے، ڈکلیئر کرانا ہے۔ صادق سنجرانی کو کسی صورت ہم نے چیئرمین کے عہدے پر رہنے نہیں دینا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی ایکٹیویٹی، جو بھی اپڈیٹ آئے گی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔